ساری زمین کے یا پہاڑوں کے نیچے دفن کی ہیں، سب انسان کے لیے اس کے تصرف میں دی، اور یہ تک فرما دیا کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، تسخیر کر دی، تاکہ بندہ محنت کر کے ان کا حاصل کرے، تاکہ ان کی آبرو رکھ سکے، ان کو سنبھال سکے، ان سے صحیح معنوں میں فیضیاب ہو سکے۔ تو یہ نیچے کیوں چھپائیں؟ محنت کرنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ پہ فرض کی علم کا حصول۔ اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اپنا ڈر بھی سمجھانا تھا، اور علم والوں کو میں درجے بلند کرتا ہوں۔ آج جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ مغرب والے ہیں، جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے درجے بلند نہ کروں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ درجے ان کے بلند ہیں، سب پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے علم میں کاوش چھوڑ دی، جدوجہد چھوڑ دی، تحقیق چھوڑ دی، جستجو چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے نزدیک میرے انعام یافتہ لوگ اور مقرب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن پہ، اس پہ پیدائش پہ، چیزوں کی بنانے پہ، صنائی، صنعت۔ غربت دور کرنے کے لیے علم کے ساتھ محنت اور سائنسی علوم کا ہونا لازمی۔ محنت کی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص کہنے لگا میں بڑا مقروض ہوں، بڑا غریب ہوں، سارے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی شانی پیتے ہیں، کھانا، اور بھی کوئی برتن ہے۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے لے آئے، آپ نے اس کی بولی لگوائی۔ اس طریقے کو لائنز کلب نے اپنایا۔ لائنز کلب ایک سسٹم ہے، انہوں نے اپنایا۔ وہ سامان کی بولی لگواتے ہیں اور اس کی قیمت لگوا کے وہ قیمت اس بندے کو دیتے ہیں، اسے کسی کام پہ لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ نے بولی لگوائی اور جب اس کو پیسے ملے، فرمایا کہ ان کا تو آٹا لے لے یا کھانا لے لے 2 دن کا۔ لکڑی، اس کسی ساتھی سے کہا کہ تم جنگل سے ایک درخت سے لکڑی کاٹ کے 2 دستہ بناؤ اور اس سے تو لوہے کا کلہاڑا لے لے، اور صبح سے تو نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنی ہیں اور بیچنی ہیں، 2 دن کا آٹا تیرے پاس ہے، باقی ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے 5 روپے دو۔ بھیک کی جگہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ گھر کا ہر فرد کرے گا، ضرورت مندوں کا ہر فرد کرے گا۔ یہ پہلا پازیٹیو وے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوتے تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنے بستر تھے، کتنے برتن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کو ٹیچ کر دیا کہ مفلسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ زندگی گزارو، کم سے کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ طریقہ ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوراک میں بھی جتنا کم آپ نے کھایا، کائنات میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا کم کھایا۔ اناج تو 63 سالہ زندگی میں 1.25 من بھی نہیں کھایا۔ کتنی کھجور کھائی۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، کتنا کم کھاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا، کیونکہ ہم پہ آپ کی پیروی فرض ہے، ہمارے لیے ڈیزائن کیا۔ اگر ہم لوگ کم سامان، کم کھانے، کم بسترے، کم جوتے، تقریب میں تھوڑے بندے، تھوڑی تقریبیں، تو کیا مفلسی رہ جائے گی؟ کیا غربت رہ جائے گی؟ میرے ایک ماموں تھے جو دنیا سے چلے گئے، مگر تھے سیانے بندے، سمجھدار بندے۔ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا جو میں ابھی 78 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولا، میرے دماغ میں وہ فکس ہو گیا، متعین ہو گیا، چپک گیا۔ کہنے لگے بیٹا اپنے روز مرہ کے اخراجات کو قابو رکھنا۔ شادی بیاہ کا یا مکان بنانے کا خرچہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ جو روز مرہ کے فالتو خرچ کرتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کتنا ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا، پتہ تب لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر تو 10 روپے روز کے فالتو خرچ کرتا ہے تو مہینے کے 300 روپے ہو گئے،
سال کے 3600 روپے ہو گئے صرف 10 روپے فالتو خرچ کرنے پہ. اور اگر تو یہ 10 روپے بچا لے گا تو نے 3600 روپیہ بچا لیا سال میں. روز مرہ کے اخراجات کو جو قوم قابو کر لے گی، اپنے سسٹم میں لے آئے گی، کم سامان، کم کھانے پینے کے ساتھ، لیوش کام چھوڑنے کے ساتھ، وہ مفلس اور غریب نہیں ہو سکتی. پھر ایک بات انہوں نے مجھے اور سمجھائی کہ بیٹا جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا. جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا. اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ قیامت تک امیر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور 20 روپے اس میں سے بچاتا ہے، وہ امیر ہو جائے گا. کیونکہ غریب کون ہے؟ جس کی آمدن اخراجات سے کم ہے، وہ غریب ہے. امیر وہ ہے کہ جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے. آج سے چند یوم قبل ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا جو میرے ساتھیوں نے ریکارڈ بھی کیا، مگر میرا خیال ہے اس کو پوری طرح پبلش نہیں کر پائے. سوال یہ تھا، یہ کیسے پتہ چلے کہ استاد یا مرشد کا فیض آپ کو نصیب ہونا شروع ہو گیا ہے؟ یہ اتنا بنیادی سوال ہے کہ میرا یہ خیال ہے ہر وہ شخص جو کسی استاد سے، کسی مرشد سے جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے، وہ اس الجھن میں ضرور ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. میں نے چاہا کہ آج اس سوال کا تذکرہ میں کروں، جواب تو میں اس کا دے چکا ہوں. میں نے کہا پروردگار عالم کا طریقہ یہ ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، وہ انڈیویجول جس پر اس کا کرم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرشد سچل ہے، ورنہ یہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ بندے میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کیا 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 ہے، کیا کیا کرتا ہوں، دن رات کیسے گزارتا ہوں، کاروبار کیسے کرتا ہوں، معاملات کیسے کرتا ہوں، زندگی کیسے بتا رہا ہوں میں. یہ وہ بنیادی شرط ہے جو اس میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اپنا احتساب. صوفیوں کے ہاں اس کو سیلف مانیٹرنگ کہتے ہیں کہ جہاں سے تصوف کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں سیلف مانیٹرنگ. تو اللہ وہ کیفیت آپ میں پیدا کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ پر کھول دیتا ہے. دوسری کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے وہ بھی پروردگار عالم ہی فرماتا ہے کہ میں بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں. جب آپ کو دین سمجھ آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ مرشد کامل ہے اور مرشد سچل ہے، استاد آپ کا مکمل ہے. تیسری چیز، جب آپ کو اللہ کی، رسول کی اور مرشد کی محبت بڑھتی چلی جائے، اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، تب بھی سمجھ لیں کہ مرشد مکمل ہے، کامل ہے. اس میں خوابوں کی کوئی کہانی نہیں ہے. تصوف کو خوابوں سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے. تصوف کریکٹر کا نام ہے، رویے کا نام ہے، ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، بیہیویئر کا نام ہے، دین کا نام ہے، حکمت کا نام ہے، دانائی کا نام ہے. تقدیریں بدلنے کا نسخہ ہے، یہ کیفیات بدلنے کا نسخہ ہے. یہ خواب دیکھنے کی کہانی نہیں ہے. خواب کی تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے خواب میں کھانا کھا لیا، اٹھتے ہی بیوی سے کہتے ہیں ناشتہ بنا. اس کا مطلب ہے اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خواب انبیاء کی اللہ کا معاملہ تھا، انبیاء کے ساتھ، بہت بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیغام بھی ملتے ہیں اس میں. میں خوابوں کی نفی نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خوابوں کی دنیا سے نکل کے زندگی کی عملی زندگی میں قدم رکھیں اور اس میں سیکھیں، اس میں آگے بڑھیں، اس میں اپنے آپ کو بہتر کریں. اب میرے ساتھ لوگ یہاں 30 سال سے وابستہ ہیں، 30 سال ہو گئے. 94 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 2023 کی اپریل میں آ گئے. سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ بڑھ گیا، مرشد کا اس میں کوئی رول نہیں.
دولت کو تو میرے آقا نے کہا کہ میری امت کا فتنہ ہے، اگر دولت بڑھ رہی ہے تو فتنہ بڑھ رہا ہے، آپ کے گھروں میں فتنہ پھیل رہا ہے، فتنے نے جگہ بنا لی ہے، دولت رحمت نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ دولت بڑھ گئی مرشد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان بڑھے گا، تقوی بڑھے گا، حیا بڑھے گی، احساس بڑھے گا، ندامت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، ممتا بڑھے گی، ذمہ داری بڑھے گی، اخلاص بڑھے گا۔ یہ چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والا جو ہے وہ سچل ہے اور وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے، زندگی میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا وقت ضائع مت کریں، وقت کو بچائیں، برباد مت کریں، اپنی انرجی برباد مت کریں۔ وہاں جائیں جہاں آپ کو دین سمجھ میں آ جائے، جہاں آپ کو حکمت سمجھ میں آ جائے، تب بات بنے گی۔ یہ بہت ضروری تھا یہ بات کرنی، تاکہ لوگوں تک یہ بات جانی چاہیے، اور یہ بہت ضرورت ہے ہمیں اس کی۔ اس کے علاوہ رمضان گزر گیا، 2 عشرے گزر گئے، ہم لوگوں نے کبھی سنجیدگی سے رمضان کو لیا کہ اس میں پیغام کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے پروردگار، اسے کیا پڑی ہوئی ہے۔ 3 عشرے ہیں، تینوں کے لیے الگ نام دیے اس نے۔ پہلے کو رحمت کہا، دوسرے کو مغفرت کہا، تیسرے کو آگ سے نجات کہا۔ رحمت کیا چیز ہے؟ رسول اللہ رحمت ہیں۔ رحمت مانگتے ہیں یا رحمت کرتے ہیں؟ رحمت بانٹ رہے ہیں یا رحمت وصول کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ آپ رحمت وصول کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ رمضان کے فیوض آپ کو مل جائیں۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو رحمت بن کے رحمت بانٹنی ہے۔ پہلے 10 دن اس بات کی پریکٹس ہے جو آپ نے ابھی گما دیے ہیں، گزر گئے ہیں 10 دن۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ سیدھے جنت میں آپ جا رہے ہیں۔ یہ کام کریں گے تو جنت تو آپ کو اللہ ایسے ہی پیش کر دے گا جھونگے میں، جب آپ رحمت بن جائیں گے اور رحمت تقسیم کریں گے۔ 10 دنوں میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ زندگی میں آپ کی یہ پریکٹس جاری و ساری رہے۔ آپ رحمت بن کے معاشرے میں خدمت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں، دکھ بانٹتے رہیں، ہمدردیاں بانٹتے رہیں، مامتا بانٹتے رہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت۔ آپ کو لینی ہے مغفرت یا لوگوں کو معاف کرنا ہے؟ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اللہ سے کس منہ سے معافی مانگیں گے؟ خود تمہیں اختیار دیا دوسروں کو معاف کرنے کا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے ہو، اللہ سے چاہتے ہو کہ اپنا اختیار کرے، استعمال کرے اور تمہیں معاف کر دے۔ دھوکے میں مت رہیں، جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کریں۔ یہ ہے عشرہ مغفرت۔ اور معافی لیں بھی، یہ دوہرا عمل ہے، معاف کرنا بھی ہے، معاف کروانا بھی ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کو سمیٹنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تیسرا عشرہ آگ سے نجات۔ آگ کدھر ہے؟ کو آپ کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں انہیں آگ میں ڈالوں، یہ تو خود چھلانگے مارتے ہیں۔ تو آگ کدھر ہے؟ آگ ہے حسد میں، آگ ہے غصے میں، آگ ہے نفرت میں، آگ ہے بدلے میں۔ تو یہ 4 چیزیں چھوڑ دو، آگ سے نجات مل جائے گی۔ چھوڑ دو، معاشرے کو گلزار بنا دو، نفرت چھوڑو، غصہ چھوڑو، ضد چھوڑو، حسد چھوڑو، بدلہ چھوڑو۔ مجھے اگلے دن ایک بابے نے پاگل کر دیا، جھلا کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں عمرہ کر رہا تھا، عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ میں ایک ملنگ سا مجھے مل گیا، اس نے مجھے بٹھا لیا۔ اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو حاجرہ کی سنت ہے، تو یہ بتا کہ رسول اللہ کی کون سی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ جو سنتیں تم پر لاگو ہیں، جس کی پیروی تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں تو کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسی صفا ورما میں بیٹھے ہوئے ہندا کو انہوں نے معاف کیا تھا یہاں بیٹھ کر۔ رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ، ہندا کو معاف کرو، اپنے بدترین دشمن کو مروہ صفا مروہ میں بیٹھ کے معاف کرو۔ اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو، فیوض اٹھانا چاہتے ہو رمضان کے، نیکیوں کے، عبادتیں کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، فاقے کر رہے ہو، بات نہیں بنتی۔ بات بنتی ہے طریقہ رسول کو اپنانے سے، اوڑھ لینے سے، بچھو لینے سے،
समेट लेने से, सीख लेने से, समझ लेने से। इन चीजों को समझो। ये है वो कोड जो दीन के कोड हैं, जो सूफी सिखाते हैं, जो और कोई नहीं सिखाता। ये अल्लाह उनको रोशनी अता करता है, ये अल्लाह उनको हिदायत देता है, ये अल्लाह उनको हिकमत अता करता है। ये सीखो और सही फायदे उठाओ, जो सही मायनों में दीन का सही रुख है और जिसके सही फायदे हैं, जिसके फयूज और बरकत है। एक बहुत जरूरी बात है, हम सब, मेरे समेत, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान हूं, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान हूं। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, एक भी शख्स उठ के ये कह दे कि तन्हाई में बैठकर, रात को बैठकर, दिन में बैठकर, नमाज से पहले, नमाज के बाद, किसी लम्हे उसने कभी इसको पॉइंट बनाया कि या अल्लाह पाकिस्तान के हालात खराब क्यों हैं, तू मेरी रहनुमाई फरमा। एक बंदा कह दे, एक बंदा कह दे, दो नहीं, एक बंदा कह दे कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, या अल्लाह तू रहनुमाई फरमा कि इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है। मैं ये दावत देता हूं आप सबको कि जो क्लेम करते हैं पाकिस्तान की मोहब्बत का, वो आज से बैठेंगे, सोचेंगे, मालिक से गुजारिश करेंगे कि परवरदिगार हमें इसकी वजह भी समझा, वजह दूर करने की तौफीक भी दे, हिदायत भी दे, मौका भी दे। मैंने बहुत गौर किया इस पे, मेरा ओढ़ना बिछोना है ये। मुझे जो बात समझ में आई, क्यों, कुरान हकीम में परवरदिगार आलम वाज़ेह फरमाता है, जिसे चाहूं माजूल करूं, जिसे चाहूं हुक्मरान